اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. آج ہم اپنے درس میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 21 سے پڑھیں گے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بطور دلیل نقلی کے اہل مکہ کو سمجھایا، اور پھر اس کے بعد ساری انسانیت کو قیامت تک آنے والی ان کو بھی سمجھایا کہ اگر تم توحید کے اوپر قائم نہیں رہو گے، شرک پرستی کو نہ چھوڑا، تو قوم عاد کا انجام دیکھ لو کہ قوم عاد تم سے بڑھ کر طاقتور تھی، تم سے بڑھ کر ان کو میں نے مال اسباب عطا کیے، لیکن جب وہ پیغمبر اور میری توحید کے مد مقابل آئے تو میں نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو اس لیے تم میری اس توحید کے اوپر قائم رہو جس توحید کی دعوت ایک نہیں بلکہ سارے انبیاء نے اپنی قوم کو دی. حضرت ہود علیہ السلام، جیسا کہ قرآن کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ انہوں نے آ کر ان کو شرک پرستی، بت پرستی سے روکا، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہود یہ کام تو ہم نہیں چھوڑنے والے. بتوں کی بت بنائے تھے، مورتیاں، مجسمے ان کے آگے جھکتے تھے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ یہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کی پکارے کرو، اس سے مدد مانگو، اس کے سامنے آوزاریاں کرو. تو انہوں نے نہیں مانا، بلکہ خود عذاب کا مطالبہ کر دیا کہ اگر واقعہ تم سچے ہو کہ ہم نے نہیں مانا تو عذاب آئے گا، وہ کہاں پر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب عذاب آیا تو ان کے وہ معبود جن کو وہ مشکل کشا سمجھتے تھے ان کو آڑے وقت میں نہ بچا سکے. ٹھیک ہے نا جی، ان کی مدد کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ایسی ان کی بربادی کی. ٹھیک ہے نا جی. اللہ فرماتے ہیں اب ان کے صرف مسکن رہ گئے ہیں، جگہ رہ گئی ہیں، باقی وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. ان کے حیوانات بھی تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی، چرند پرند سب کچھ، چونکہ انسان
اشرف المخلوق ہے، یہ چیزیں اس کے تابع ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پہلے اللہ نے ان کو ایسا عذاب دیا، ٹھیک ہے نا جی، آج بھی بلکہ قیامت کی صبح تک وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس قوم کا ذکر کیا ہے، اور اہل مکہ کو یعنی جو کہ مخاطب اول ہیں ان کو سمجھایا، اور اس کے بعد سارے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا درس دیا۔ فرمایا وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ، سورہ احقاف 26واں پارہ اور آیت نمبر 21 ہم پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ذکر کیجئے عاد کے بھائی کا، اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ، جس وقت اس نے اپنی قوم کو ڈرایا، بالاحقاف، احقاف کے اندر ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں کو، یعنی یہ قوم وہاں پر آباد تھی ریت کے ٹیلوں میں۔ فرمایا وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ، اور تحقیق ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی کئی ڈرانے والے گزر چکے تھے۔ یہاں کچھ ایسی بستی، یہ یمن ہو گیا، ٹھیک ہے، حضرموت ہو گیا، تو یہ جگہ ایسی تھی، تو عمان ہو گیا کہ جہاں پہ پیغمبر آتے رہے، لوگوں کو ڈراتے رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ہود پیغمبر نے بھی اور بھی کئی ایسے پیغمبر آئے تھے، انہوں نے ڈرایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، سب نے یہ دعوت دی، اور حضرت ہود پیغمبر نے بھی، کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کی پکارے کرو، اس کو اپنا مشکل کشا سمجھو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہاری اوپر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تم نے میری اس توحید کو، میرے پیغام کو نہ مانا، کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے۔ قالو، وہ آگے سے کہنے لگی، یعنی ہود پیغمبر کی قوم آگے سے جواب دینے لگی، اجیتنا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا، لتافکنا عن آلہتنا، تاکہ تو ہمیں اپنے معبودوں سے ہٹا دے۔ ہاں جی، تو ہمیں اس سے ہٹانے کے لیے آیا ہے، سب کو چھوڑ کر کے ایک کے سامنے جھکیں، ایک کی پکارے کریں۔ فاتنا، یہ کام تو ہم نہیں کرنے والے، لہذا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لہذا لے آ جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے، اگر تو اپنے اس دعوے میں سچا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عذاب کا مطالبہ کر دیا، تو پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر نے جواب دیا جی کہ عذاب کا لانا نہ لانا یہ میرے بس میں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا، بات سمجھ آ گئی ہے، اس کا علم بھی مجھے نہیں ہے کب آئے گا، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو بتاؤ، پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں؟ یہ لوگ عام لوگوں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں جی کہ بزرگوں کو پتہ چل جاتا ہے جی غیب کا علم، اور اللہ کے بندے پیغمبروں کو نہیں پتہ غیب کا علم، صرف اللہ کی ذات ہے جو غیب کا علم جانتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے صرف یہ کہا پیغمبروں نے کہ بھائی عذاب کا تو نہیں پتہ کب آئے گا، لیکن ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، اس کو مان لو، کامیابی نہیں مانو گے ناکامی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جواب دیا پیغمبر علیہ السلام نے۔ فرمایا قالا، فرمایا کس نے؟ یعنی ہود علیہ السلام نے، انما العلم عند اللہ، میں اپنی طرف سے نہیں بابا، یہ تو میں اللہ کے قرآن سے سنا رہا ہوں۔ فرمایا انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کہ کب عذاب آئے گا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آئے گا صحیح، وہ کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ ابلغکم ما ارسلت بہ، میں تو تمہیں اس چیز کی تبلیغ کر رہا ہوں، ارسلت بھی جس کا مجھے حکم دیا گیا، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تم کو ایک نادان قوم دیکھتا ہوں، کہ اللہ نے تمہیں مال دیے، اسباب دیے، ہاتھ دیے، کان دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، ہاں جی، دل دیا،
لیکن ان کو تم نہیں کام میں لاتے، الٹا میں جو اللہ کا ایک قاصد ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے مقابلے میں تم آ کر کھڑے ہو گئے ہو، میں تمہیں نادان خیال کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو کل کے درس میں انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم یہ پڑھیں گے کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو اس کی کیا کیفیت تھی، کس وقت آیا، کن حالات میں آیا. تو یہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارا بیٹھنا پڑھنا سننا قبول فرما، ہمارے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ ان کو معاف فرما. اے اللہ قرآن تعلیمات سیکھنے سکھانے والے بنا. اے اللہ اسی قرآن کے اوپر اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما اور مرتے وقت ایمان شہادت کی موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.